اردو اوشن کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اندرون سندھ کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا واقعہ ہے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ دو بہنیں جن کی عمریں 13 اور 14 سال کے قریب ہوں گی گھر سے نکلیں اور چارہ کاٹنے قریبی کھیتوں میں چلی گئیں۔ ان کو معلوم نہیں تھا کہ ایک آدمی خاموشی سے ان کا تعاقب کر رہا ہے۔ جب دونوں بہنیں کھیت کے اندر چلی گئیں تو وہ آدمی بھی بری نیت لے کر چپکے سے ان کے پیچھے کھیت میں چلا گیا۔ وہ توانا اور جوان آدمی تھا۔ دونوں بہنوں کو قابو کرنے میں اسے کچھ زیادہ وقت نہیں لگا۔ لڑکیوں کے منہ میں کپڑا ٹھونس کر اور ان کے ہاتھ پیچھے باندھ کر اس بدبخت آدمی نے دونوں کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ جب دونوں بہنیں کافی دیر بعد بھی گھر نہیں پہنچیں تو لڑکیوں کا بوڑھا غریب باپ ان کو تلاش کرتا کرتا کھیتوں میں چلا آیا، جہاں اس نے اپنی دونوں بیٹیوں کو نامناسب حالت میں باندھا ہوا پایا تو اس نے شور مچا کر گاؤں والوں کو اکٹھا کر لیا۔ لڑکیوں کی نشاندہی پر جلد ہی وہ بدبخت آدمی پکڑ لیا گیا، لیکن وہ کافی با اثر تھا اور گاؤں کے وڈیرے کے ساتھ اس کے اچھے خاصے تعلقات تھے۔ اسی شام گاؤں کے وڈیرے کی موجودگی میں پنچایت فیصلہ کرنے بیٹھ گئی۔ لڑکیوں کا باپ اور گھر والے گہرے صدمے میں تھے، لیکن ان کو امید تھی کہ شاید فیصلے میں ان کو انصاف مل جائے اور ان کی لڑکیوں کے مجرم کو کڑی سزا مل جائے۔ دونوں لڑکیوں کی موجودگی میں اس بدبخت شخص سے تھوڑی دیر تک تفتیش ہوئی اور وہ جرگے کے سامنے مجرم ثابت ہو گیا۔ اب لڑکیوں کے گھر والے انصاف طلب نظروں سے وڈیرے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد گاؤں کے وڈیرے نے حکم جاری کیا کہ چونکہ یہ آدمی دونوں بہنوں سے زیادتی کا مجرم ثابت ہو گیا ہے، اس لیے عدالت حکم دیتی ہے کہ دونوں بہنیں زمین پر تھوکیں گی اور وہ آدمی اس تھوک کو اپنی زبان سے چاٹے گا۔ وڈیرے کا یہ عجیب اور ناانصافی پر مبنی فیصلہ سن کر لڑکیوں کے گھر والے اور گاؤں کے سارے افراد حیران رہ گئے۔ وہ تو سوچ رہے تھے کہ اس گھناؤنے کام میں ملوث آدمی کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ بدقسمت لڑکیوں کے باپ نے کچھ سوچ کر کہا کہ چونکہ مجرم کے تھوک چاٹنے سے اس کی بیٹیوں کی عزت واپس نہیں آئے گی، لہٰذا اس نے مجرم کو معاف کیا۔ اگلے دن وہ غریب آدمی اپنے لٹے پٹے خاندان کو لے کر کسی انجان منزل کی طرف چلا گیا اور یوں ظلم کے لاتعداد واقعات میں ایک اور باب کا اضافہ ہو گیا۔